مرد و عورت جو ہے معاشرے کی اکائیاں ہیں، اور ایک مہذب معاشرہ جبھی تشکیل پاتا ہے کہ جس میں مساوات کا نظام ہو، برابری ہو۔ تو خواتین کو گھر کے کام کرنے کی ایک ذمہ داری یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دلائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہاں پر جو نا علماء کے یہاں پر دو گروہ ہیں کہ ایک گروہ اس بات کا قائل سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مذہب کے نزدیک یہ ہے کہ بیوی کے لیے جو ہے صرف اور صرف جو ہے اس پر جو ڈیوٹی ہے شریعت کی طرف سے وہ صرف اور صرف جو ہے مباشرت کی حد تک ہے، یعنی کہ مطلب چونکہ میاں بیوی مرد عورت کے درمیان جو عقد ہوا ہے وہ عقد نکاح ہوا ہے، اور نکاح کہتے ہیں مباشرت کو۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر گھر کے کام کاج کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امام مالک کا نظریہ ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن اس کے برعکس جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ بعض تو گھر کے کام کاج کے وجوب کے قائل ہیں کہ گھر کے کام امور خانہ داری کا ادا کرنا بیوی پر یہ واجب ہے، یعنی کہ واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اور جو ہے گھر کے باہر کے کام کاج جو ہے یہ جو ہے شوہر کے ذمہ، جیسے کہ خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے گھر کے کام کاج کو جو ہے مخصوص کر دیا تھا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو، تو وہ گھر کے باہر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ میاں بیوی جو ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، صحیح نا، اور اس میں بیلنس اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے، کہ گھر کے کام پر امور خانہ داری جو ہے وہ بیوی ادا کرے، وہ عورت ادا کرے، اور گھر کے باہر کے جو کام ہیں وہ شوہر ادا کرے۔ تو اس سے ایک جو ہے معاشرے میں جو توازن بھی برقرار رہتا ہے اور گھر کا ماحول بھی جو ہے بہتر رہتا ہے۔ اور پھر ہر دو شخص، یعنی کہ اگر ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھتے ہیں اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو اب جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعنی کہ اگر خاتون ہے گھر کا کام کاج کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے کسر شان کا باعث ہے، یہ اس کی توہین ہے، یہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اور شوہر کی جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری میں یہ سارے کام کر رہی ہوں، اور فقط صرف اور صرف کیونکہ شوہر کی رضا میں ہی اللہ کی رضا، یاد رکھیے گا کہ شوہر کو ناراض کرے گی تو اللہ ناراض ہوگا، اور شوہر کو اگر وہ راضی کرے گی تو کیا ہے اللہ جو ہے راضی رہے گا۔ تو لہذا اسی طرح شوہر کو بھی دیکھے کہ اگر وہ باہر کے کام کاج کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر کے کام کاج سے جو ہے بالکل بری ذمہ ہو گیا، مستغنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، بلکہ اگر وہ گھر میں آتا ہے جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا جو گھر کے کام کاج میں جو ہے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے اور گھر کے کئی کام کاج جو ہے خود کر لیا کرتے تھے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے شوہر اپنے لیے کثر نفسی نہ سمجھے کہ گھر کے کام کاج کر رہا ہے، اور عورت جو ہے اگر امور خانہ داری سر انجام دیتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے بھی کثر نفسی نہ سمجھے، کثر شان نہ سمجھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو ہے وہ یہ گھر کے کام کاج وہ بجا لائے۔ یعنی کہ حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ اتنا مبارک مذہب ہے، اور اتنی اچھی ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر معاشرے کو منظم طریقے سے چلانے کے تمام رہنما اصول موجود ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی ترغیب دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹیاں اپنے گھر کے کام خود کرتی ہیں، اور جب بیوی کے درجے پر ایک عورت جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی ہے، تو جہاں وہ اپنے گھر کے امور سر انجام دے رہی ہے، جہاں امور خانہ داری سر انجام دے رہی ہے، وہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت پر بھی عمل کر رہی ہے کہ شہزادی کونین کے جو خاتون جنت ہیں اور جنت کی خواتین کی حضرت نے ارشاد فرمایا سردار مانی جاتی ہیں، تو ایسے میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کا موقع ایک خاتون کو میسر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کی شان ہے کہ وہ جہاں مردوں کی تربیت کرتا ہے وہیں خواتین کو بھی دین اسلام نے اپنا رہنما اصول بتائے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے گھر کے امور دیکھنے ہیں اور کس طرح سے امور خانہ داری سر انجام دینے ہیں۔